You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کائنات انسانی کے ہر طبقے میں پہنچا. جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں وہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے. دنیا میں ایسے بھی مذاہب ہیں جو تبلیغی نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے مذہب کی کوئی تبلیغ نہیں کرتے، وہ اپنا دین کسی کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ ان کا خاندانی مذہب اور خاندانی دین ہے جس کے اوپر وہ خود عمل کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو ہی اس پہ عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اپنے خاندان کے علاوہ غیر کو اس میں شامل کرنے اور اس کو دعوت دینے کا ان کا کوئی ارادہ تک نہیں ہوتا. ان کے مشن میں یہ بات شامل ہی نہیں ہوتی کہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اور شخص ان کے دین میں داخل ہو. ایسے مذہب کو غیر تبلیغی مذہب اور ایسے دین کو غیر تبلیغی دین کہا جاتا ہے. لیکن اسلام، اسی طرح عیسائیت، یہ تبلیغی مذہب ہیں. یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنا مذہب دوسروں کو سمجھاتے ہیں. جس کی سمجھ میں جس کا مذہب آ جاتا ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے. اسلام بھی تبلیغی مذہب ہے. اس میں خاندان اور گھرانے کی کوئی قید نہیں، کیونکہ یہ دین اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے. تو اس میں خاندانی حد بندیوں کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. جو جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں وہاں اللہ کا یہ دین پہنچانا ہوگا، تاکہ دنیا کا ہر انسان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ برپا کرے اور دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی وہ حاصل کرے. ظاہر بات ہے کہ جو تبلیغی دین ہوگا اسے دوسروں تک پہنچانے میں بڑی صعوبتوں، بے پناہ مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا. اگر اس حقیقت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی پہ نظر دوڑائیے، جن کو اللہ نے ساری کائنات میں حد یہ ہے کہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ اور افضل بنایا، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. اس عظیم رسول نے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کیسی کیسی صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ہر مقام پر بڑی صعوبتوں پریشانیوں کو جھیلا ہے اور آپ نے برداشت کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ان صحابہ میں بھی نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ صحابہ نے بھی اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی صعوبتیں اور بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے بالکل آغاز اسلام میں ہی دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بالکل آغاز میں آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان صحابہ میں جو السابقون الاولون صحابہ کہلاتے ہیں، بالکل ابتدائی دور کے مسلمان، ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ وہ دور تھا جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نہایت خفیہ انداز میں دے رہے تھے۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول ہوا، تبھی سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن علل اعلان نہیں، نہایت خفیہ انداز میں ابتدا میں اپنے قریبی لوگوں کو آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی۔ اور یہ دور خفیہ دعوت کا دور مہینے 2 مہینے پر مشتمل نہیں ہے، مسلسل 3 سال ہیں خفیہ دعوت کے دور کے، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین وحی کے نزول کے بعد اپنے بہت قریبی متعلقین کو نہایت خفیہ انداز میں کسی کو پتہ نہ چلے، مکے والوں کو خبر نہ ہو، اتنی احتیاط کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک ان کو دین کی دعوت دی۔ اسی خفیہ دعوت کے دور میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ ان نازک حالات میں صفا پہاڑی کے قریب میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ صفا پہاڑی کے پاس انہی کا ایک مقام تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم صحابی کے گھر میں قائم فرمایا۔ یعنی وہ صحابہ جو اس خفیہ دعوت کے دور میں میرے مصطفیٰ پر ایمان لاتے تھے، وہ دین سیکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر نہایت رازدارانہ انداز میں جاتے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسی دار ارقم میں خفیہ انداز میں آنے والے اپنے پیارے صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مرحلے میں اس خفیہ دعوت کے دور میں اپنے صحابہ کو جو ایک پتہ دیا تھا کہ تمہیں کبھی ملاقات کرنی ہو، کبھی تمہیں کوئی دین سیکھنا ہو، کبھی تمہیں کوئی استفسار کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو ارقم کے گھر آ جایا کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدا میں اپنے صحابہ کو جو دین سکھاتے تھے وہ 3 بنیادی امور پر مشتمل تھا۔ اس کو بہت توجہ سے سنیے، یہ آپ کے درس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدا میں اپنے ہر صحابی کو نازل شدہ قرآن یاد کرا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جتنا جتنا قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوتا رہا، اپنے صحابہ کو ابتدائی مرحلے میں قرآن یاد کراتے تھے۔ یہ دین سکھانے کا پہلا بنیادی حصہ ہے، قرآن سکھاتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب کا دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد، آپ کا ہر بیان،
آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، آپ کے وجود مبارک کا ہر عمل، اسی کا نام تو حدیث ہے۔ قرآن کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے یا اپنے عمل اور کردار سے ان کو جو بھی سکھاتے تھے اسی کا نام حدیث ہے۔ یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی مرحلے میں ان صحابہ کے لیے جو دار ارقم میں آ کے آپ سے دین سیکھا کرتے تھے، اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بطور نصاب کے شامل کیا تھا۔ نمبر 1 قرآن سکھانا، نمبر 2 حدیث پاک کی تعلیم دینا، نمبر 3 جو بھی مسائل ہوں اس وقت کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیارے صحابہ کو وہ مسائل بھی سکھا دیتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تشریف لے گئے تب آپ پر نماز فرض کی گئی اور آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے عرش پر اپنے نبی کو دیا۔ یہ ایک سچائی ہے، لیکن سفر معراج سے پہلے اور نماز کی فرضیت سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز تھی، فرض نہیں تھی۔ شب معراج سے پہلے، سفر معراج سے پہلے، نماز کے فرض ہونے سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے اور آپ پر جو صحابہ ایمان لاتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن نہایت خفیہ انداز میں۔ یہ عملی ترتیب ہے، یہ مسائل کا سکھانا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مصعب ابن عمیر حاضر ہوئے بالکل ابتدائی مرحلے میں، اسی 3 سالہ خفیہ دعوت کے دور میں، اور انہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا نہایت رازدارانہ انداز میں، چھپ چھپا کر کسی کو پتہ نہ چلے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں جاتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دین، قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی، یہ میں نے آسان زبان میں لفظ استعمال کر لیا، فقہ اسلامی، ان تینوں چیزوں کو سیکھتے رہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رئیس گھرانے کے ایک چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد گرامی کا انتقال تو ان کے بچپن میں ہی ہو گیا، جائیداد بہت چھوڑی تھی ان کے والد نے، مال و متاع بہت تھا ان کے گھر میں۔ ان کی والدہ نے ان کو بڑے ناز و نعمت سے پالا، تمام نعمتوں کی فراوانی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بچپن گزارا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے عام بازاروں سے نہیں خریدے جاتے تھے، یمن ملک سے حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے آتے تھے۔ آج اگر آپ ہندوستان میں رہ کر کے وہ کپڑے پہنیں جو انگلینڈ اور دیگر ملکوں میں تیار ہوتے ہیں تو یقیناً سماج اور معاشرے میں اس خبر سے آپ کی عظمت بڑھے گی کہ صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں جو پورا ملک کے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ یقین جانیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی رئیسانہ زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ مکہ المکرمہ کے بازار میں فروخت ہونے والے کپڑے استعمال نہیں کرتے تھے، اسپیشل آرڈر پہ یمن سے ان کے لیے کپڑے تیار ہو کے آتے تھے۔ ایک شہر حضرموت ہے، وہاں سے اسپیشل قسم کے جوتے تیار کرا کے مصعب بن عمیر کے لیے منگائے جاتے تھے۔ والدہ ہر قسم کا خرچہ برداشت کرتی تھی، عطر ایسا لگاتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا قیمتی اور اتنا مخصوص عطر تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عطر کو لگا کے مکہ المکرمہ کی کسی گلی سے گزر جاتے تو بعد کے لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ اتنے بڑے انسان تھے دنیاوی نقطہ نظر سے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا نہایت رازدارانہ انداز میں،
نہایت خفیہ انداز میں اسی دار ارقم میں جا کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور دین آپ سے سیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ ہی گیا کہ کسی نے مصعب ابن عمیر کو بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ شکایت ان کی والدہ تک پہنچا دی کہ تمہارا بیٹا مصعب ابن عمیر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو چکا ہے۔ والدہ نے مصعب ابن عمیر سے باز پرس کی اور سختی سے پوچھا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے سچائی اور حقیقت کا دامن تھامتے ہوئے اپنی والدہ کو بتایا کہ جی ہاں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گیا ہوں۔ ماں نے بہت کوشش کی کہ مصعب ابن عمیر کو دین اسلام سے منحرف کر دے، لیکن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام پر بڑی پختگی اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس وجہ سے قائم تھے کہ دین اسلام ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج کے دور میں جو ارتداد کا فتنہ برپا ہے، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے آپ کے علم میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ فلاں مسلمان نے دین اسلام چھوڑ دیا۔ اگر آپ اس کے پیچھے گہرائی کے ساتھ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، تو واللہ اس کے سوا کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکتی کہ اس نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ جو دین اسلام کو سمجھ لے گا، حالات کا کوئی بگاڑ، طوفان کا کوئی بہاؤ اس کو دین اسلام سے منحرف نہیں کر سکتا۔ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حالات آئے، ان واقعات کو جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی دین کا فہم ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ دین اسلام پر ویسی ہی مضبوط اور پختہ استقامت عطا فرمائے۔ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین اسلام کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ سختی کے ساتھ اپنی والدہ کو سنا دیا تو والدہ ظلم، جبر، استبداد اور تشدد پہ آمادہ ہو گئی۔ والدہ کے پہلو میں شاید کوئی ماں کا دل نہیں تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تھا۔ اعلیٰ درجے کے کپڑے، بے مثال جوتے، بے مثال عطر، ایسے رئیسانہ ماحول میں جس کی زندگی گزری ہو، اس ظالم ماں نے اپنے سگے اور حقیقی بیٹے کے ساتھ جو ظلم اور تشدد اور جبر کیا ہے، اس کو آپ تاریخ کے حوالے سے پڑھیے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ماں نے کہا کہ مصعب، اگر تو میری بات نہیں مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتا ہے تو گھر سے نکل جا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا، سامان تعیش، عیش سے بھری ہوئی زندگی کا جتنا سامان تھا، سب اس ماں نے چھین لیا۔ سب کچھ چھوڑ کر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ ماں نے پھر روکا اور یہ کہا کہ مصعب، تیرے تن بدن پر جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے بھی پہن کر تو باہر نہیں جا سکتا، تجھ سے میں نے سارا سامان تو چھینا ہی چھینا ہے، تیرے تن بدن پر جو کپڑے ہیں یہ بھی اتار، اس کے بعد گھر سے باہر نکل۔ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعیش بھری زندگی کو چھوڑا، سامان عشرت کو خیر بات کہا، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ماں نے تن بدن پر جو کپڑے موجود تھے وہ بھی اتروائے۔ تو مصعب ابن عمیر نے کہا کہ ماں، یہ کپڑے بھی اتارے دیتا ہوں، کچھ تو دے دے جس سے میں اپنے سطر کو ڈھانپ لوں۔ گھر میں ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا، ماں نے وہ ٹاٹ مصعب ابن عمیر کی طرف پھینکا اور یہ کہا کہ یہ پہن لے اور یہ کپڑے بھی یہاں اتار دے۔ جس کے دل کی گہرائیوں میں اسلام کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی حقانیت اتر جاتی ہے، وہ اسلام کی خاطر
ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اپنے تن بدن پر جو قیمتی پوشاک موجود تھی وہ بھی اتار دی اور ایک ٹاٹ لپیٹ لیا اپنے بدن پر، اور اسی حال میں بارگاہ مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی سرزمین پر عقبہ گھاٹی میں کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب اسلام آیا، جب ان تک اسلام کا تعارف پہنچا مینا گھاٹی میں، تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور مینا میں جو عقبہ نامی گھاٹی ہے، اس میں اسلام قبول کر کے جب مدینے کے لوگ مدینہ منورہ چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گزارش بھیجی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ مدینے میں صاحب ایمان بن کر زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی آپ کا پیغام سمجھانے والا نہیں ہے، لہذا آپ ایک معلم، اس زمانے میں معلم کو مقری کہا جاتا تھا، کوئی استاذ ہمارے ہاں بھیج دیجئے جو ہم کو دین سکھائے۔ آپ اندازہ کیجئے اس شخص کی عظمت کا، کتنا عظیم انسان تھا، کتنے عظیم صحابی تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اولین استاذ جو مدینے والوں کو دین سکھائیں، کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے معتمد صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اولین سفیر اور مدینے والوں کے لیے اولین مقری استاذ بنا کر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔